بالخصوص آسمان سے نازل ہونے والا قرآن مجید اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے تو یہ کلام پہ اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں اس صفت کے حامل بڑے قلیل لوگ ہیں کہ قرآن مجید سن کے آنسو بہانے والے۔ مما عرفوا، اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ حق کو کب پہچانا جاتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے اندر حق پہچاننے کی طلب ہو، دوسری بات حق کو سنا جائے، تیسری بات جہالت نہ ہو، اور چوتھی بات تکبر نہ ہو۔ یہ چار چیزیں اور چار اسباب ہیں کہ انسان حق کو پہچان لیتا ہے، اور جب کسی انسان کو حق سمجھ آ جائے اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اب اس کی تین صورتیں بن سکتی ہے، یا تو انسان کسی چیز کے بارے میں حرمت کا عقیدہ اپنا لے، شریعت میں وہ چیز حلال ہے، وہ عقیدہ بنا لے کہ یہ حرام ہے، یا انسان زبان سے کسی چیز کو حرام کہہ دے یا عمل سے کسی چیز کو حرام کرے، تو یہ تینوں صورتیں درست نہیں ہے۔ جو شریعت میں چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ آپ حلال چیزوں کو نہیں کھانا چاہتے، آپ کی مرضی ہے، آپ پہ جبر نہیں ہے، لیکن آپ ان کے بارے میں حرمت کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے حوالے سے مسئلہ واضح کیا ہے۔ شراب کی حرمت بتدریج ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا شراب کے اندر نقصانات زیادہ ہیں اور فائدے تھوڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی گئی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، نماز اسی وقت پڑھو جب شعور کامل ہو، اور تیسرے مرحلے میں شراب کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا، اور شراب کے ساتھ جوئے کو بھی حرام کیا گیا۔ جوا جس میں ہار جیت ہوتی ہے، لمحوں کے اندر بندہ کروڑ پتی بن جاتا ہے اور لمحوں کے اندر بندہ کروڑوں سے محروم ہو جاتا ہے، یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور اسی طرح ازلام، یہ قسمت آزمائی کے لیے تیر اٹھانا، جن تیروں پہ لکھا ہوتا ہے افعل لا تفعل، یہ کام کر یہ کام نہ کر۔ اور اسی طرح والانصاب، بت یا متعین چیزیں جہاں جو شرک کے اڈے ہوتے ہیں ان پہ جانا، اور یہ جملہ ان کے ذیلی کام، یہ بھی سب کے سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاجتنبوا، ان سے بچو۔ تو جنبن کہتے ہیں پہلو کو، کنارے کو، جس طرح دریا کے دو پارٹ ہوتے ہیں، کنارے ہوتے ہیں، یہ کنارے آپس میں کبھی مل نہیں سکتے۔ اسی طرح مسلمان شراب سے دور رہے، جوئے سے دور رہے، اور اسی طرح یہ تیروں کا جو سلسلہ ہے اس سے دور رہے، اور بت پرستی سے دور رہے۔ یعنی مسلمان کا اور ان چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کو ہر دور میں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا ان چیزوں کو چھوڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ شراب کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، تو اس میں تطبیق یہ ہے شراب ام الخبائث ہے، جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان کی بنیاد ہے، اور نماز ام الطاعات ہے، جتنے بھی عبادات ہیں سب کا مرکزی رکن ہے، اس لیے ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا۔ ابن ابی دنیا ایک محدث گزرے ہیں،
انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، ایک موقوف روایت انہوں نے بیان کی ہے، پہلے لوگوں کے اندر ایک نیک آدمی تھا، اس کو کسی فاشا عورت نے گواہی کے لیے اپنے گھر بلایا، وہ گواہی دینے کے لیے چلا گیا، جب گھر میں پہنچا اس نے دروازہ بند کر دیا، اس نے کہا کہ اب تینوں صورتوں میں سے ایک صورت ہے، گواہی کا تو کوئی معاملہ نہیں، بچہ ہے اس کو قتل کر دو، شراب ہے یہ پی لو، یا میرے ساتھ بدکاری کرو، اس کے علاوہ تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ اب یہ عابد تھا، عالم نہیں تھا، اس نے کہا سب سے ہلکا گناہ شراب پینا ہے، اس نے شراب پی لی، شراب پینے کی وجہ سے قتل بھی ہو گیا، بدکاری بھی ہو گئی۔ تو خیر اس کے بعد وہ بڑا پشیمان ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اور اس عمل کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہوئے۔ خیر پتہ یہ چلا کہ یہ ام الخبائث ہے، خبیث چیزیں جتنی بھی ہیں سب کی بنیاد شراب ہے، اور یہ شراب دن بدن ہمارے ملک میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پاکستان ہے، اس کو پاکستان ہی بنا دے، اس میں اسلام کا قانون نافذ فرما دے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ دیکھو اللہ نے بنی اسرائیل کو آزمایا، ان کو کہا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا، وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آزمایا، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا۔ حدیبیہ کے مقام پہ جب صحابہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو قریب شکار پھر رہے تھے، ہرن قریب پھر رہے تھے، نیل گائے قریب پھر رہے تھے، لیکن کیا مجال ہے کہ کسی صحابی نے شکار کیا ہو۔ یعنی امت محمدیہ کے جو بہترین لوگ ہیں وہ اس آزمائش کے اندر کامیاب نکلے۔ آگے اللہ نے خانہ کعبہ کے بارے میں خبر دی ہے، قیاما للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک فائدے کا ذریعہ ہے، دینی اور دنیاوی۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ وہاں حج عمرہ ہوتا ہے، لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز کے بدلے میں لاکھ نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور دنیاوی فائدے، وہاں قربانیوں کے کاروبار ہوتے ہیں، وہاں دنیا سے ہر چیز پہنچ رہی ہے، دوسرے تیسرے کاروبار ہیں، تو دینی دنیاوی فوائد کا مرکز کعبہ ہے اور مکہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے جا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے ہی فضول سوال کرتے ہیں۔ امام نخعی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، کسی بندے نے ان سے سوال کیا ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا۔ فضول قسم کے سوال لوگ کرتے ہیں، تو فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، جو سوال ضرورت کا ہے اور قیمتی ہے وہی سوال کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مشرکین کی بد عادت کا ذکر کیا، ان کے سامنے جب بھی دین کی بات پیش کی جائے ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے وجدنا علیہ آباءنا، کہ جو طریقہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے لیا ہے ہم اسی پہ قائم ہیں، اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑتے، دین چھوڑ دیتے ہیں، شریعت چھوڑ دیتے ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ نہیں سوچتے کہ میرے باپ نے میٹرک کی تھی تو میں نے ایم اے کر لی ہے، میرا باپ تو ایف اے تھا میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میرے باپ نے تو ساری زندگی دکان کی ہے میں نے فیکٹری بنا لی ہے۔ دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں سوچتے، دین کا معاملہ آتا ہے تو کہتے نہیں میرے باپ دادے کی رسم ہے، رواج ہے، طریقہ ہے، میں باپ دادے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جہاں تک قرآن مجید کے مطالعے سے مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے سب سے زیادہ جو سبب ہوگا وہ تقلید ہوگا۔ کفر کا سبب تقلید، شرک کا سبب تقلید، بدعت کا سبب تقلید، دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں اکثر کا سبب تقلید ہے، تقلید کی بنا پہ لوگ زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب قیامت والے دن رسولوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تم نے دنیا میں جا کے دعوت دی تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ رسول کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آیا کہ قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی ہے کہ انبیاء باوجود کہ ان کا دنیا کے اندر معاملات ہوئے، دعوت دی، قوم نے ستایا، پریشان کیا، لیکن قیامت والے دن اتنی ہولناکی ہے وہ کہیں گے اللہ ہمیں علم ہی کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے تو
ہمارا کیا حال ہے، ہم اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو ہمیں ہر لمحے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت والے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ یہاں سچ سے مراد توحید ہے، جو توحید پرست ہے ان کو فائدہ ملے گا، اور جس کا دامن توحید سے خالی ہے وہ پوری کائنات کو نیکیوں سے بھر لے، اللہ کے دربار میں کچھ نہیں ملے گا۔ توحید بنیاد ہے، اس لیے عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سورہ انعام کے اندر اپنی توحید کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور سچے معبود کی ایک بہت بڑی نشانی ذکر کی۔ سچا معبود وہ ہے بہو یطعم ولا یطعم، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا۔ دنیا کے اندر جتنے دربار مزار بنے ہیں نا، یا جتنے بت پرستی ہے، یہ سب کو جا کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو پوری کائنات کو کھلا رہا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پوری کائنات کے اندر جو بھی زمین پر رینگنے والی چیز ہے، جس کے اندر روح موجود ہے، ہر کسی کو غذا دینے والا، رزق دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ سچے معبود کی نشانی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے نبی یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے تو صادق امین کہتے ہیں، تو ان کا رشتہ دار ہے، تعلق ہے، تیرے معاملات کو جانتے ہیں، تجھے تیری تکذیب نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں 12 مقام پہ آئے، ان سے پوچھو تمہیں کس چیز نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ان سے سوال کرو زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ رسول کو مانتے تھے، رسول کی نہیں مانتے تھے۔ قرآن کو مانتے تھے، قرآن کی نہیں مانتے تھے۔ یہ ان کو اندر سے یقین تھا، اللہ بھی برحق، رسول بھی برحق، قرآن بھی برحق، لیکن ان کی باتیں ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی عظمت کا ذکر کیا، فرمایا اپنے رسول کو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب یہ تیرے ساتھی تیرے پاس آئے، اصول تو یہ ہے کہ آنے والا سلام کہے، عام پوری امت کے لیے یہی اصول ہے، آنے والا سلام کہے، لیکن نبی کو حکم ہوا جب تیرے ساتھی تیرے پاس آئے تو تو نے ان کو سلام کہنا ہے۔ اس سے پتہ چلا، ایک نقطہ ملا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حد درجے کی محبت کرو، حد درجے کا پیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ انتظار میں رہو کوئی غلطی سامنے آئے میں کیڑے نکالوں، یہ کروں وہ کروں، نہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حد درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پہ غالب ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں غالب ہونے کے لیے، ایک تو ہے علم، اللہ سب سے بڑا عالم ہے، اور اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے قدرت، اللہ سب سے بڑا قادر ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے حکمت، دانائی، اللہ کے جتنے کام حکمت بھرے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ بندوں پہ غالب، اس جیسا کوئی عالم نہیں، اس جیسی کسی کے پاس قدرت نہیں، اس جیسی کسی کے پاس حکمت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ ان کی قوم کچھ ستاروں کو پوجنے والی، کچھ چاند کو پوجنے والی، کوئی سورج کو پوجنے والی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کو دیکھا، الگ الگ تو کہا ہادہ ربی، بعد میں چھپ گئے تو کہا جو چھپ جائیں وہ میرے معبود نہیں ہو سکتے، میرا معبود تو وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے، جس پر حوادثات زمانہ اثر کرے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سب پہ حوادثات زمانہ اثر کرتے ہیں، فرمایا یہ میرے معبود نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو ان تمام سے والا تر ہو، جو حوادثات زمانہ کو لانے والا ہے، حوادثات زمانہ کے اندر تبدیل ہونے والا نہیں، جس میں تغیر و تبدل ہو وہ معبود نہیں۔ معبود وہ ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ آگے فرمایا دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آج بھی پاکستان کا بھی یہ بڑا مسئلہ ہے، امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ امن کے لیے ایک اصول بیان کیا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ان لوگوں کے لیے امن ہے۔
ثابت ہوا دنیا کے اندر توحید نافذ کر دو امن قائم ہو جائے گا، توحید کے بغیر امن ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے یہ بات بتلائی ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ 18 نبی بڑے برگزیدہ، بلکہ آگے اللہ نے کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، یہ 3 لفظ لا کے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جتنے نبی آئے ہیں سب کو شامل کیا، یعنی صرف 18 نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں سب کو شامل کر دیا، سارے نبیوں کی بات ہے۔ اگر یہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک بنا لیتے ان کی نبوت بھی چلی جاتی، نیک عمل بھی چلے جاتے۔ جب نبیوں کو شرک میں معافی نہیں ہے، عام امتی کو معافی کیسے ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی کو نصیحت کی، لا تشرک باللہ، میرے صحابی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، آگ میں جلا دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا، ٹکڑے کروا لینا گوارا کر لینا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی کہ جب ظالم کو فرشتے فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکال، اپنی روح نکال۔ روح چونکہ ڈرتی ہے، خوف کھاتی ہے، کیونکہ ساری زندگی تو ظلم اور جرم کرتے رہے، ساری زندگی تو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ یہاں سے مفسرین نے عذاب قبر ثابت کیا ہے۔ یہ آج کل جو منکرین عذاب قبر ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے۔ الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ آج سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر۔ عذاب قبر کے بارے میں قرآن مجید میں 3 آیات موجود ہے، ایک یہ ہے، دوسری النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، دوسری وہ ہے، اور تیسری ہے سورہ نوح کے اندر اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کو غرق کیا گیا اور ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا۔ ان تینوں آیات سے مراد عذاب قبر ہے، تو قرآن مجید سے بھی عذاب قبر ثابت ہے اور صحیح حدیث سے بھی عذاب قبر ثابت ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ سمجھائی گئی، آخرت پہ ایک دلیل، بڑی زبردست دلیل، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ دیکھیے دانا آپ زمین میں بو دیتے ہیں، اب دانا گل سڑ جاتا ہے، جب گل سڑ جاتا ہے اس سے ایک نئی کومپل، نئی زندگی نکل آتی ہے، اس سے نئی زندگی نکل جاتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا اس طرح جب جو انسان ہے جب یہ فوت ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، پھر ایک نئی زندگی آخرت کی سامنے آ جائے گی۔ دیکھو دانے کی مثال دے کے، گٹھلی کی مثال دے کے آخرت کو ثابت کیا ہے۔ آگے فرمایا بعض لوگوں کا نظریہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کا رد کیا گیا، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کی تو بیوی نہیں ہے۔ اور آگے یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیاوی آنکھ نہیں دے سکتی، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ یہ نہیں کہا کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، کہا کہ آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر آنکھیں پا نہیں سکتی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں صلاحیت پیدا کر دے گا، یہ اللہ کا دیدار کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آخر میں دائی کو یہ سبق سکھایا گیا اور ایک طریقہ تبلیغ سکھایا گیا، جب بھی آپ نے دعوت دینی ہے تو کسی غیر اللہ کی نفی کر رہے ہیں اور آپ کسی کے بڑے کی نفی کر رہے ہیں، آپ گالی کا انداز اختیار نہ کریں۔ اخلاق، سیرت اور کردار یہ دائی کے اندر نمایاں ہونا چاہیے۔ کسی کے بڑے کو کبھی گالی نہ دیں، ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ اور بہترین انداز کے ساتھ آپ دعوت دیں۔ آگے نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، اگر نصیب روشن ہوں گے اللہ ہدایت دے دے گا، نصیب روشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے اپنے کفر و شرک کی حالت میں رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔